کے بارے میں نہیں تھا، یہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کتاب سے بولنے کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ تو یہ بہت ہی حیران کن تجربہ تھا۔ مجھے اس وقت کی اپنی حالت اچھی طرح یاد ہے۔ میں حیرت زدہ تھا کیونکہ میں 15 سال کا اسکیٹ بورڈنگ اور دوستی یاری والا بچہ تھا جسے اس قسم کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں حیران تھا۔ اس کتاب میں کہا گیا تھا کہ یہ واضح ثبوت ہے کہ ٹھیک ہے، بس اب جاگ جاؤ اور اپنے ارد گرد دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور ایسا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں واقعی دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں اور مجھے دنیا کو اس طرح دیکھنا چاہیے، اور مجھے خود کو اس دنیا کے حصے کے طور پر اس طرح دیکھنا چاہیے۔ تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آپ سے براہ راست بات کر رہا ہو، اللہ آپ سے براہ راست بات کر رہا تھا۔ یقیناً میں واقعی اسے ایسے پڑھ رہا تھا جیسے یہ ایک ذاتی خط ہے جو مجھے خدا کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور یہ بھی کہ یہ خدا ہے۔ میں نے خدا کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا، تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑا انقلاب تھا۔ یہ حقیقت کے بارے میں اور دراصل عالمگیر سچائی کے بارے میں ایک آفاقی پیغام ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے وہاں موجود اس الجزائری خاندان کے سامنے دل کی بات کہہ دی۔ اوہ، کیا کمال کتاب ہے، ناقابل یقین۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، صرف قرآن پڑھ کر؟ جی ہاں، اور کسی باعمل مسلمان کو جانے بغیر۔ بنیادی طور پر میں واقعی قائل ہو گیا تھا۔ میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری دوست نے اپنی ماں کے ذریعے مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک کتاب منگوا دی تھی، 5 ستون اسلام کی بنیادی تعلیم۔ تو میں 2 سال سے بورڈنگ اسکول کی تیاری کر رہا تھا اور اکیلے ہی اسلام پر عمل کر رہا تھا۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ میرے دوستوں کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکیٹ بورڈ کڈز تھے، ہنسی مذاق موج مستی کرنے والے نوجوان، اور وہ بس یہی کہتے تھے، تم وہاں کیا کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے۔ وہ مجھ پر ہنستے تھے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ یہ اس کا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے میرے دوست اور خاندان والے سب سمجھتے تھے کہ یہ صرف ٹین ایج کا جنون ہے، جی ہاں، وقتی جنون جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی جو چیز آپ کے یورپی ذہنوں کے لیے ناقابل برداشت ہے وہ ہے قوانین۔ آپ شراب پینا کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کو سور کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ یہ صرف گوشت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو روزہ کیوں رکھنا